آپ تو شاید ایک بات اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور عورتوں کو مٹی سے نہیں بلکہ انسان کی بائیں پسلی کی ہڈی سے بنایا ہے۔ آپ اس بات کو شاید جانتے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ، تو زمین سے مٹی لے کر کے فرشتے پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ لیکن جب بات آئی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت حوا کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ اب سب سے پہلا جو یہاں پر سوال ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیوں نہیں بنایا، سب سے پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہی کیوں بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے کسی بھی حصے سے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو بنا دیتا، یعنی حضرت حوا کی تخلیق فرما دیتا، لیکن بائیں پسلی کی ہڈی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا؟ تو اس میں چند حکمتیں ہیں، انشاءاللہ ان حکمتوں کو آج ہم جانیں گے، اور اس میں کچھ نصیحتیں بھی ہیں، ان نصیحتوں کو بھی آج ہم لوگ سماعت کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات آپ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو فرشتے آ کر کے مٹی لے کر کے گئے، یعنی کہ فرشتے مٹی اٹھا کر کے لے گئے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق تو مٹی سے کر دی، لیکن حضرت حوا کی جب بات آئی تو مٹی سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی ہڈی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ عورتیں جو ہے یہ پردے کی چیز ہوتی ہے، یہ پردے کی زینت ہوتی ہے، یہ پردے میں اچھی لگتی ہے۔ اگر فرشتے مٹی اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اس کے بعد عورتوں کی تخلیق ہوتی، تو گویا کہ فرشتے ان مٹیوں کو چھوتے جن مٹیوں سے عورتوں کی تخلیق ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ عورتیں جو ہے یہ پردے کی چیز ہوتی ہے، اور یہ پردے میں ہی اچھی لگتی ہے، اس کو پردے میں رکھا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر سے ہی بائیں پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اس ہڈی کی ہی سلیکشن کی ہوئی۔ اب اس میں جو بات آتی ہے کہ دو پسلیوں کے ہڈیوں کے اندر ہمارے وہ چیز ہوتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں جسم کے، یعنی کہ دل اور دیگر نازک چیزیں ہمارے دونوں پسلیوں کے ہڈیوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسلیوں کے ہڈیوں کو جو ہے ان کا ڈھال بنا کر کے رکھا ہے کہ ان نازک چیزوں کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ تو یہاں پر عورتوں کو پسلیوں کی ہڈی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ عورتیں اگر وقت آئے تو عورتیں جو ہے مردوں کے لیے ڈھال بن جاتی ہے، اس لیے عورتوں کو جو ہے پسلی کی ہڈی سے بنایا گیا۔ اب اس میں تیسری بات جو آتی ہے کہ بائیں پسلی سے ہڈی سے کیوں، تو اس لیے کہ بائیں پسلی کی ہڈی کے قریب جو دل ہوتا ہے، تو ہمارا دل بائیں پسلی کی ہڈی کے قریب ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دل سے محبت کرنا ہے، یعنی کہ وہ عورت جو بنائی گئی ہے آپ کی ہڈی سے، تو اس سے آپ کو محبت کرنی ہے، چونکہ اس کو دل کے قریب رکھنا ہے۔ جس طریقے سے وہ ہڈی دل کے قریب ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اس عورت کو بھی آپ کو دل کے قریب رکھنا ہے۔ تو یہ چند حکمتیں ہیں عورتوں کو بائیں پسلی کے ہڈی سے بنانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے عورتوں کو بنایا۔ قرآن مقدس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہے عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، اور عورتوں کو کہا کہ عورتیں جو ہے مرد حضرات یہ عورتوں کے لیے لباس ہوتے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری بنتی ہے عورتوں کی کہ مرد حضرات کو کس طریقے سے رکھیں، یعنی اپنے لباس کو کس طریقے سے رکھیں، اور مردوں کی بھی یہ جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ عورتوں کو کس طریقے سے رکھیں اور کس طریقے سے لباس پہنیں۔ گویا کہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد حضرات عورتوں کے لیے لباس ہے۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو صاف طور پر یہ بات پتہ چلی کہ عورتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی کی ہڈی سے کیوں پیدا فرمایا، اور اس میں حکمت کیا کیا ہیں، اور بندوں کے لیے نصیحتیں کیا کیا ہیں۔